السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر جمعہ کوشش تو یہ رہتی ہے کہ مختلف عناوین پر بیان کیا جائے، لیکن چونکہ نماز اس قدر اہم ہے اور نماز کی اہمیت اور اس کی فرضیت اس قدر مسلم ہے کہ جب تک کہ اس کے حوالے سے خاطر خواہ نتیجہ دیکھنے کو نہیں ملتا، دل اس بات پر مطمئن نہیں ہوتا کہ نماز کے ٹاپک کو چھوڑ کر کسی اور چیز پر بیان کیا جائے۔ جب تک کہ لوگ مسجد سے قریب نہ ہوں تب تک کہ اصل دینداری سے قریب نہیں ہو سکتے۔ تو اصل مسجد سے قریب ہونا ہے، جو مسجد سے قریب ہوتا ہے دینداری خود بخود اس کے رگ رگ میں اور نس نس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسانوں کے لیے معراج کے طور پر ہے، انسان کے عروج کا ذریعہ ہے، ترقی کا ضامن ہے، ہر برائی سے روکنے والی ہے۔ نماز وہ چیز ہے کہ جس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بھی قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ حقیقی مالک ہے، حقیقی مدد جس سے مانگی جاتی ہے وہ اللہ رب العزت سے ہی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی ذات سے مدد طلب کرنے کے لیے جب بندوں کو حکم فرماتا ہے تو فرماتا ہے کہ نماز کے ذریعے سے مجھ سے مدد طلب کرو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی ترقی اور انسان کی تنزلی کا اصل سبب نماز ہی ہے۔ فرمایا گیا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نماز وہ اہم ترین عبادت ہے کہ جو نماز کا عادی ہوتا ہے وہ اپنی پیشانی کو اس چیز کا پابند بناتا ہے کہ وہ اپنی پیشانی کو محض خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے جھکاتا ہے۔ نماز پڑھنے والا کبھی بھی کسی دنیا دار کے سامنے دست بستہ نہیں ہو سکتا، اپنے ماتھے کو نہیں جھکا سکتا، دنیا دار کے سامنے کبھی بھی نماز کا پابند جو ہے اپنے آپ کو مجبور محسوس نہیں کرتا، کیونکہ نماز پڑھنے والے کا ایمان اور ایقان اتنا مضبوط ترین ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے سینے کو اپنی خشیت سے پرنور فرماتا ہے، اور جب اللہ کی خشیت سے کسی کا سینہ پرنور ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے ذات کے علاوہ کسی اور سے خوف و خطر محسوس نہیں کر سکتا۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، نماز کے حوالے سے اگر ہمیں ہماری بے رخی اور ہماری سستی کے حوالے سے وجوہات دیکھے جائیں تو لوگوں کے پاس یہ بہانے ہوتے ہیں
کہ ہم جو ہے اپنے کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے، اپنے دھندوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے وقت نہیں دے پاتے۔ وقت نہ دینا، ایک نماز کے حوالے سے اگر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے تو نماز فرض ہے، وقت ملنے اور نہ ملنے پر ڈیپینڈ نہیں ہے۔ نماز کی فرضیت آپ کو وقت ملے اور نہ ملے اس حد تک کے فرض نہیں ہے، نماز ہر حال میں فرض ہے۔ فقہا نے کیا فرمایا یہ آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیا جو چکا کہ نماز ہر حال میں فرض ہے، کسی صورت میں نماز ساقط نہیں ہوتی۔ نماز کی فرضیت بیماری میں بھی ویسے ہی فرض ہے جس طرح نماز جو ہے انسان کی صحت یابی میں فرض ہوتی ہے۔ نماز کا دامن انسان کے لیے کسی صورت میں نہیں چھوٹتا، لیکن جو لوگ اپنے دھندوں کو اور اپنے کام کاج کو نماز کے حوالے سے بہانہ تلاش کرتے ہیں اور بہانہ بنا کر یہ کہتے ہیں کہ دھندوں کے میں مصروف ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے نماز میں وقت نہیں دے پاتے، اے عزیزان ملت اسلامیہ، اگر قرآن مقدس کا جائزہ لیا جائے، قرآن مقدس کو پڑھا جائے تو حاصل یہی نکلتا ہے کہ آج جس چیز کو ہم بہانہ بنا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اسی چیز کو تو فرمایا کہ یہی وہ چیز ہے جو تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کی ہوئی ہے۔ مال کی کثرت طلبی، اولاد اور گھر والوں کی محبت، یہی وہ چیز ہے حقیقت میں کہ جس چیز کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت سے روگردانی کیے ہوتا ہے۔ ہمیں وہ صورت یاد ہے لیکن نہ اس صورت کا مطلب یاد ہے، نہ اس صورت سے نکلنے والے مسائل کا علم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے 30ویں پارے کے سورہ تکاثر میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مال کی کثرت طلبی نے تمہیں اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ اتنے واضح ارشادات اللہ نے اس واضح انداز میں قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اور بندے کو اللہ کے ذکر سے جو چیز غافل کرنے والی ہے اس کو وضاحت کے ساتھ قرآن مقدس میں سورہ تکاثر کی پہلی ہی آیت میں ارشاد فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی کثرت طلبی نے تمہیں غافل کر رکھا ہے، اور جو مسجد کی طرف قدم نہیں بڑھتے، اللہ کے ذکر کی طرف دل متوجہ نہیں ہوتا، اللہ کے ذکر سے ہم روح گردانی کر رہے ہیں، بے رخی برت رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مال کی کثرت طلبی، مال کو حاصل کرنے کے چکر میں، دھندوں کی لالچ میں، اور جو ہے اپنے بینک بیلنس، دنیاوی بینک بیلنس کو بنانے کے لیے آج انسان جو غافل ہیں، اس حوالے سے اللہ نے پہلے ہی قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اور بندوں کو ارشاد فرمایا کہ اس حوالے سے انسان کو احتیاط برتنی چاہیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر اس کی محبت دل میں گھر کر جائے تو انسان جو ہے اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہوگا۔ اور یہ غفلت ایسی ہوتی ہے، مال کی کثرت طلبی کی غفلت جب ذکر میں پیدا ہوتی ہے تو ایسی غفلت پیدا کی جاتی ہے مال کی کثرت طلبی کی وجہ سے انسان کا دل اس قدر سخت اور کالا ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت اور ریاضت سے اس قدر غافل ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے حتی زرتم المقابر۔ یہ مال کی کثرت طلبی اور مال کی طرف متوجہ ہونا، مال کے حصول کے لیے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دینا، مسجدوں سے دور ہونا، مصلوں کو خالی رکھنا، 5 وقتہ نمازوں میں علاقے والے تو علاقے کے نوجوان اپنی جگہ پر جو ہیں، حتیٰ کہ جو لوگ اپنے عمر کے آخری دہلیز پر پہنچ چکے ہیں وہ بھی اپنے اس عمر میں بھی اگر اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مال کی کثرت طلبی، دنیا کی محبت، اور یہ ایسی محبت اور ایسی کثرت طلبی کی نحوست ایسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ ہرگز ختم نہیں ہوتی حتی زرتم المقابر، جب تک کہ انسان قبروں کا چہرہ نہ دیکھ لے، جب تک کہ انسان قبر میں اپنے آپ کو نہ دیکھ لے، جب تک کہ قبر کا نظارہ نہ کر لے، تب تک کہ انسان کو جو ہے مال کی کثرت طلبی اللہ کے ذکر سے غافل کرنا نہیں چھوڑتی۔ تو اللہ کے ذکر کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کے لیے نماز فرض فرمائی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو انسان کے نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ قادر مطلق ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، ہر کوئی اس کا محتاج ہے، نہ اس کو ہمارا
ہمارے نمازوں کی ضرورت ہے، نہ اس کو ہمارے روزوں کی ضرورت ہے، نہ وہ اس چیز کا محتاج ہے کہ بیت اللہ کا جا کر ہم طواف کریں تو اس کی خدائی میں معاذ اللہ کوئی 4 چاند لگ جائیں گے۔ اللہ اس چیز سے پاک ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم عبادت اور ریاضت میں مشغول ہوتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو ہم اپنی ذات کا فائدہ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اپنے آپ کا فائدہ کرتے ہیں، ذکر اللہ میں مشغول ہوتے ہیں، اپنے آپ کا فائدہ کرتے ہیں۔ ہم جو ہے محض بزرگان دین کا نام لے کر اگر اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ فلاں بزرگ کے واسطے وسیلے کے ذریعے اللہ رب العزت ہمارا بیڑا پار فرمائے گا، یقیناً بیڑا پار فرمائے گا ان بزرگوں کے نام کے ذریعے، لیکن اللہ رب العزت کے جب فرائض کی ادائیگی کی جائے، اللہ رب العزت کے فرامین پر عمل کیا جائے، نماز کو چھوڑ کر محض جو ہے بزرگان دین کے واسطے وسیلے سے یہ امید لگانا کہ ان کے جو ہے واسطے وسیلے کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں نماز کی جو فرضیت ہے اس سے اللہ رب العزت بری الذمہ فرمائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کا اگر جائزہ لیا جائے جن کے ہم دامن نہ چھوڑنے کا نام لے رہے ہیں، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ولایت کا وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جو مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے ان کے بعد اور ان کے زمانے بلکہ ان کے زمانے سے پہلے کچھ پیشتر اولیاء ایسے گزرے کہ جن کو وہ مقام و مرتبہ نہیں عطا فرمایا گیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العزت نے ولایت کا وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ لیکن کیا کبھی ہم نے جو ہے اس بات پر غور کیا کہ ہم جس ولی اللہ کا نام لے رہے ہیں، جن کے نام پر کھانے پکا رہے ہیں، جن کے نام پر نیازیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان کی سیرت کا جائزہ نہیں لیا۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو عبادت اور ریاضتیں کی ہیں، فرمایا 40 سال تک انہوں نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فرائض تو فرائض ادا کرتے ہیں، لیکن نوافل کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے مقصد کے تحت وہ اللہ رب العزت کے لیے رات بھر جو ہے جاگ کر اللہ رب العزت کی خاطر عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے ہیں۔ ہم ان غوث و خواجہ کے نام پر جو ہے ہم نے نیازیں تو کھا لی ہیں، ہم نے ان کے نام پر کھانے تو پکا لیے، ان کے نام پر جو ہے ہم نے اپنے پیٹ تو بھر لیے ہیں، لیکن اپنے سینے کو منور نہیں کیا، اپنے دل کو روشن نہیں کیا۔ اصل مقصود جو اولیاء اللہ کے ساتھ اپنی عقیدت و محبت کا ہے کہ ان کے سوانح حیات کو پڑھ کر، ان کی زندگی کے پڑھ کر جو ہے ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے، اس اصل مقصد کو جو ہے ہم نے فراموش کر دیا۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا مطلب آپ جانتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلائے، ان لوگوں کا راستہ چلائے جن پر اللہ نے انعام نازل فرمائے۔ انعام کن لوگوں پر نازل فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ رب العزت نے جن لوگوں پر انعام نازل فرمایا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، اللہ رب العزت کے انبیاء کا طبقہ ہے، صدیقین کا طبقہ ہے، شہداء کا طبقہ ہے، صالحین کا طبقہ ہے۔ ان 4 طبقوں پر اللہ رب العزت نے اپنا انعام خاص نازل فرمایا، اور انہی کے پیروی کو، انہی کے راستے کو اللہ تعالیٰ بندوں کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ لوگوں کو ان کے راستے پر چلنے کی دعا کر لینی چاہیے۔ ان لوگوں کے راستے پر آ جانا انسان کو جو ہے ہدایت کے راستے پر گامزن کر دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ رب العزت کا جن لوگوں پر غضب نازل ہوا ہے، اللہ کے بندوں کو ان لوگوں کے راستوں سے پناہ مانگنی چاہیے جو گمراہ اور بھٹکے اور جو ہے بے راہ روی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے راستے سے اللہ رب العزت کے بندوں کو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے راستے کو اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب اندازہ لگائیں، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث کا ایک جز بیان کیا تھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نمازوں کو ترک کرتا ہے اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔
قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے حشر غوث و خواجہ کے ساتھ ہو، انبیاء کے زمرے میں ہو، شہداء کے زمرے میں ہو، صدیقین کے زمرے میں ہو اور صالحین کے زمرے میں ہو، صرف ان کا نام لے کر ان کے دامن کو نہ چھوڑنے کا یہ دعویٰ کرنا اور صرف نعرے لگانے سے جو ہے ہمیں ہدایت کا راستہ نہیں مل سکتا۔ صرف ان کے نام پر دیگے پکانے اور نیاز منانے سے اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ان کا ساتھ محشر میں عطا نہیں فرما سکتا، جب تک کہ ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل نہ کر لے، جب تک کہ ان کی سیرت کو اپنے لیے راہ ہدایت کے طور پر نہ اپنا لے، جب تک کہ انہوں نے جو ریاضات و مجاہدات کیے ہیں ان ریاضات و مجاہدات کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا لیتے، تب تک کہ جو ہے ہم یہ خوش فہمی میں صرف مبتلا ہیں۔ اور حقیقت میں حدیث کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ خوش فہمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقوفی فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے؟ فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند ہے وہ شخص، اگر نبی کسی کو عقل مند فرما دے واقعی وہ عقل مند ہوگا، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی عقل مند نہیں ہو سکتا۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کی شرارتوں سے محفوظ رہا اور اللہ رب العزت کی خاطر آخرت کی زندگی جو موت کے بعد آنے والی ہے اس کے لیے دنیا میں تیاری کر لیا۔ اور بے وقوف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والاحمق من اتبع ہوا وتمنى على اللہ الامانیہ۔ بے وقوف احمق بدھو شخص ہے وہ کہ جس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو نفس اور شیطانی وساوس کا پابند بنا لیا اور اللہ سے اچھی اچھی امیدیں لگا بیٹھا ہے۔ ہم اپنے آپ کو نمازوں سے دور رکھ رہے ہیں، جھوٹ، غیبتوں اور اللہ کے دیگر جو منکرات شرعیہ ہیں ان تمام منکرات شرعیہ میں اپنے آپ کو ملوث رکھ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت سے منہ موڑ کر، روگردانی کر کے صرف جھوٹی محبت کے لیے اولیاء کے نعرے لگاتے ہیں، تو ان کی محبت بھی حقیقت میں ہمارے دل میں ابھی جو ہے راسخ نہیں ہے۔ اگر کسی کی محبت اپنے دل میں راسخ ہوتی ہے، انسان اپنے محبوب کے خوشی کا اور اس کی ناراضگی کا خیال کرتا ہے، انسان اپنے محبوب کے حوالے سے محبوب کی محبت کے حوالے سے جو ہے اس حد تک کہ سنجیدہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میرے کسی کام سے کہیں میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ اگر ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، ان کی سیرت کو پڑھ کر انہوں نے جو عبادت اور ریاضتیں کی ہیں ان عبادت اور ریاضت کو اپنے آپ میں شامل کرنا ہوگا۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام لیوا ہے، صرف ان کا نام لے کر ان کے نام پر نیاز بنانے سے جو ہے یہ مستحبات میں اپنے اوقات کو صرف کرنے سے ہماری نجات جو ہے ضامن نہیں ہو سکتی، جب تک کہ ہم ان کی عقیدت و محبت کا صحیح جو تقاضا ہے اور اس کا جو صحیح حق ہے اس کو نہ ادا کر لیا جائے۔ ہم جانتے ہیں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفلوں کا اگر جائزہ لیا جائے، پورا کے پورا مجمع آپ کے وعظ و نصیحت کے ذریعے اسلام میں داخل ہوتا تھا۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے مشہور ہیں 90 لاکھ لوگوں کو جو ہے آپ نے مسلمان فرمایا۔ آج کا المیہ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ غیر اگر ہمارے رویوں سے، ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے بہت بڑی بات ہے اور بہت دور کی بات ہے۔ آج المیہ اور افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان ہی مسلمان بننے کو تیار نہیں ہے۔ مسلمان ہی جو ہے مسلمان حقیقی معنی میں جو اسلام کا نظریہ ہے وہ اپنانے کو تیار نہیں ہے۔ نمازوں کی پابندی کرے، اپنی مسجدوں کو آباد کرے، مسجدوں کے مصلوں کو پابندی کے ساتھ جو ہے آباد کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے ہمیں ایک وقت دکھا دیا کہ تمہاری عبادت اور ریاضت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت جو ہے لاک ڈاؤن لگا، لوگ مسجدوں کو ترستے تھے، لیکن اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھی، دنیا بھر میں جو ہے مسجدیں بند تھی۔ ان مسجدوں کو بند
بند کر کے اللہ رب العزت نے لوگوں کو بتا دیا اگر تم نماز نہ بھی پڑھ لو، دنیا میں تمہارے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے نہ دنیا کا نظام درہم برہم ہونے والا ہے، نہ تمہارے نماز پڑھنے کی وجہ سے جو ہے نظام زندگی چلنے والی ہے۔ نظام زندگی کو اور کائنات کو چلانے والا حقیقی مالک اللہ رب العزت ہے۔ انسان کے کچھ کرنے اور نہ کرنے سے نہ اللہ رب العزت کا فائدہ ہو سکتا ہے، نہ اللہ رب العزت کا کوئی کچھ نقصان کر سکتا ہے۔ اگر لاک ڈاؤن کے وقت میں ہم جو ہے مسجدوں کے لیے ترس رہے تھے، اس وقت جب دروازے بند تھے، آج دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کون سی چیز ہے جو ہمیں مسجدوں میں آنے سے روکتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں مسجدوں میں اپنے قدم بڑھانے سے روکتی ہے؟ اس چیز کے حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی اصل وجہ جو ہے وہ یہی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مال کی کثرت طلبی نے ہمیں غافل کیا ہے، اور جب تک کہ ہم قبر کا چہرہ نہ دیکھ لیتے تب تک کہ مال کی کثرت طلبی ختم نہیں ہوگی، اور جب تک کہ مال کی کثرت طلبی ختم نہیں ہوگی تب تک کہ ہمارے قدم مسجدوں کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔